یہ دن جو اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے اس کو عید الفطر کہا جاتا ہے۔ فطر افطار سے نکلا ہے۔ جس طرح ہم روزانہ روزے کو افطار کرتے ہیں، وہ تو ہر روز کے روزے کا افطار ہے، اور یہ عید الفطر جو ہے یہ پورے مہینے کے روزے کے افطار کے مترادف ہے۔ اس لیے اس کو عید الفطر کہا جاتا ہے کہ جو پورا مہینہ ہم روزے رکھے، عبادات میں رہے، تو آج اللہ نے ہمیں افطار کا دن نصیب فرمایا۔ اور پورے مہینے میں اللہ جو ہمارے اوپر نعمت نازل فرماتا ہے، عید الفطر جو ہے وہ اللہ سے ان محنتوں کا ثمرہ لینے، عیدی لینے کا دن ہے۔ تو اس لیے اس دن کو لہو و لعب میں گزارنا نہیں چاہیے۔ یہ بازاروں کے لیے عید نہیں ہے، یہ عید آوارگی کے لیے نہیں ہے، یہ عید اس لیے نہیں ہے کہ جو ہم نے پابندیاں پورے مہینے میں جو رکھیں تو ان ساری پابندیوں کو اب توڑ دیں۔ وہ سیکھنے کا موقع تھا، اب اس پر عمل پیرا ہونے کا موقع ہے۔ ہمارے رب نے ہماری آزمائش کی، ہماری پرکھ کی کہ میرے بندے ایک مہینہ رکنے کے بعد اب کیا ان کا مزاج پیدا ہوا ہے کہ وہ واقعہ ہی میرے احکام پہ عمل پیرا ہو جائیں۔ میں نے کہا کھانا نہیں ہے تو مرغن غذا موجود تھی، پاکیزہ طاہر غذا موجود تھی، انہوں نے نہیں کھایا۔ میں نے کہا پینا نہیں ہے، انہوں نے ٹھنڈا میٹھا مشروب دستیاب ہونے کے باوجود چاہے آب زمزم بھی ہو تو انہوں نے ایک گھونٹ نہیں لیا، میرے حکم کی تعمیل کی۔ تو ایک مہینے تک میں نے حلال کاموں سے بھی ان کو روک کے رکھا۔ تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اب میرے کہنے پہ حرام سے رکتے ہیں یا نہیں رکتے ہیں۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ یہ میرے بندے اب اس عمل کو اپنے اوپر یوں ہی طاری کر دیں۔ لیکن اگر ہم نہیں کرتے، جہاں تھے پھر وہیں کھڑے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے سارے دن کا کاتا ہوا سوت شام کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ وہ ایک خاتون تھی، وہ سارا دن سوت کاٹتی رہتی اور شام کو اپنے ہاتھ سے کاتا ہوا سوت ٹکڑے ٹکڑے کر کے ریزہ ریزہ کر دیتی اور اپنی ساری دن کی کمائی یوں برباد کر دیتی۔ تو فرمایا کہیں تم بھی ایسے نہ ہو جانا کہ اپنی ساری محنتوں کو جب پھل ملنے کا وقت آئے، جب صلہ ملنے کا وقت آئے، تو اس وقت تم ترک کر دو اور تم پھر اس عورت کی طرح ریزہ ریزہ کر دو۔ تو رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم بقیہ زندگی بھی ایسے گزار سکتے ہیں۔ اور کسی نے کہا کہ اگر ساری زندگی رمضان کی طرح گزارو گے تو تمہیں آخرت عید کی طرح ملے گی۔ تو اس لیے اپنی زندگی کو رمضان کی طرح بسر کرو۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ اپنے شیخ ابو الفضل الختلی سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ الدنیا یومن ولنا فیہا صومن، دنیا ایک دن کے برابر ہے اور ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں۔ دنیا کو اگر آخرت کے مقابلے میں رکھیں تو دنیا کے پلے بچتا بھی کیا ہے، تو گزر جائے گی۔ ہم افطار وہاں جا کے کریں گے، یہاں افطار نہیں کرنے آئے، یہاں روزہ رکھنے آئے۔ تو یہ مختصر زندگی اللہ کی یاد میں، اس کے ذکر میں، اس کی محبت میں، اس کے پیار میں بسر کیجئے۔ روزے کے مقصد کو سمجھیے گا۔ یہ نہیں ہے کہ رمضان المبارک گزر گیا تو اب ہم اپنی پرانی روٹین پہ آ جائیں گے، نہیں، بلکہ ہماری اب روٹین بہتر ہو جانی چاہیے۔ اور ہم نے ایک مہینہ مشق کر لی تو ہمارے لیے اب عمل کرنا آسان ہوگا۔ ہم نے ایک مہینہ تجربہ کیا، ہم حلال سے بھی رک سکتے ہیں اگر اللہ چاہے اور اللہ کی مرضی ہو تو ہم اللہ سے توفیق مانگے، مالک تیرے کرم سے ہم حلال سے بھی رک گئے تو توفیق دینا ہم حرام سے بھی رکیں۔ تو یہ ہے روزے کا فلسفہ، روزے کی برکت۔ اب یہ یوم الفطر جو ہے یہ افطار کا دن ہے، یہ شکرانے کا دن ہے، یہ اللہ کی بڑائی بولنے کا دن ہے، اور غرباء کو، مساکین کو، اپنے ہمسایوں کو، عزیزوں کو جو مالی طور پہ مستحکم نہیں ہیں، ان کو عید کی خوشیوں میں شامل کرنے کا دن ہے۔